اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، مکمل دین حیات ہے۔ اسلام انفرادی زندگی کے متعلق بھی احکامات دیتا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کا خیال کرنا ہے، بزنس کرنا ہے تو ایمانداری سے کرنا ہے، حرام کمائی نہیں کرنی، صرف حلال کمانا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کی غیبت، چغلی، خیانت نہیں کرنی۔ اسلام تمام احکامات کے متعلق ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ یہ اسلام ایک مکمل دین حیات ہے۔ اسلام انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کے متعلق بھی رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام کا دیا ہوا اکنامک سسٹم بھی ہے، سوشل سسٹم بھی ہے، پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، جوڈیشل سسٹم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسلام کا دیا ہوا نظام پہلے ہم اپنے ملک میں نافذ اور قائم کرنے کی کوشش کریں، پھر پوری دنیا میں اسلام کا دیا ہوا نظام نافذ اور قائم کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا دیا ہوا اکنامک سسٹم، سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، جوڈیشل سسٹم پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے ہے کیا، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ نافذ کیا تھا، مدینہ کی ریاست بنائی تھی۔ ہم سب کی ذمہ داری کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، خلفۂ راشدین کا دور پڑھیں، سمجھیں، اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے اپنے ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اسلام کا دیا ہوا نظام نافذ اور قائم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا دیا ہوا نظام قائم اور نافذ ہو جائے۔ اکنامک سسٹم اسلام کا ہو، سودی نظام ختم ہو کے بینکنگ نظام ختم ہو کے زکوٰۃ کے نظام پر معاشرہ چلے۔ جوڈیشل سسٹم اسلام کا ہو کہ انصاف لوگوں کو مل سکے، جو سالوں سال انگریزوں کے دیے قانون کے مطابق انصاف لٹکا پڑا ہے، 10-15 لاکھ کیسز اس وقت پینڈنگ ہے پاکستانی عدالتوں میں، یہ ختم ہو اور انصاف دہلیز پر غریبوں تک کو مل سکے۔ تو اسلام کا دیا ہوا جوڈیشل سسٹم نافذ کرنے کی اپنے ملک میں کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام کا سوشل سسٹم، لین دین کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے سے کس طرح پیش آنے، ایک دوسرے کے حقوق کس طرح ادا کرنے، یہ ہونا چاہیے۔ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم، خلافت کا نظام قائم کرنے کی اپنے ملک میں کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسلام کا دیا ہوا نظام اپنے ملک میں قائم اور نافذ کرنے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔